شروع کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسان کویسچن، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے تیار ہونا پڑے گا، آگے شاید کچھ مشکل کویسچنز بھی ہوں. تو یہی میں جی یہاں پہ 1994 میں آئی تھی امریکہ. میں نے ڈاؤ میڈیکل کالج سے میڈیسن کیا تھا. اس سے پہلے میں سینٹ جوزف اسکول میں ہوتی تھی، گرامر اسکول میں ہوتی تھی. پھر اپنی میڈیسن کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے ریزیڈنسی کی، ٹریننگس واشنگٹن یونیورسٹی ان سینٹ لوئس سائیکائٹری میں، اور میں نے ایم پی ایچ اپنا کیا ہے جانس ہاپکنس یونیورسٹی سے. ماشاء اللہ میرے 3 بیٹے ہیں، اور 20، 18 اور 16. تو اب جو 20 ہیں وہ 21 ہونے والے ہیں، تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ میں ابھی بھی انہیں 20 کہہ رہی ہوں بہت جلد. اور جو چھوٹے ہیں ماشاء اللہ وہ 17 کے ہونے والے ہیں. جی جی. کیا نام ہے ان کے؟ شاہزین، مصطفین اور خضر. شاہزین اور مصطفین اب کالج میں ہیں، اور خضر اب سینئر ہیں اسکول میں، اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال کالج میں ہوں گے. تو بس پھر میں اور میرے میاں جو ہیں ہم ایمٹی نیسٹرز جسے کہتے ہیں ہوں گے، تو پھر ٹائم ہوگا اور کام کرنے کا. اچھا، تو کنٹینیو کریں گے، آپ بتا رہے ہیں اپنے بارے میں. جی، تو میں 94 سے ہوں یہاں پہ. پہلے میں جیسے میں نے کہا سینٹ لوئس میں ہوتی تھی. ٹریننگ کے بعد میں پھر ڈیلاویئر چلی گئی تھی، موو ہو گئی تھی. اور ڈیلاویئر سے مجھے یاد آیا، اس ڈیلاویئر کیونکہ جو سینیٹر جو بائیڈن ہیں وہ ہمارے ڈیلاویئر کے سینیٹر ہیں، تو اس لیے جو بہت پہلے سے میں نے ان کو سپورٹ کیا تھا. لیکن ایک بات میں آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں کی تھی جس کا میں ذرا تھوڑا آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ وہ مذاق میں کہہ رہے تھے کہ میں ان کی سائیکائٹرسٹ ہوں. اور تو جسٹ بن. اور دوسری یہ ہے کہ ظاہر ہے اب آپ مجھے ایز این انڈیویجول انٹرویو کر رہے ہیں، اور سب کی اپنی لائکس اور ڈس لائکس ہوتی ہیں، لیکن سے فرام دا پلیٹفارم آف اپنا جس کے تھرو آپ مجھے انوائٹ بھی کر رہے تھے، it's a political organization, so we don't really as an organization cannot endorse or even support anyone پارٹی اور کینڈیڈیٹ. تو میں نے کہا میں صرف یہ بس بات کلیریفائی کر دوں کہ جو بھی ہمارا ہے وہ دیٹ از آن میرا پرسنل لیول پہ. جی جی جی. تو بس اس سے پھر لیکن یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم لوگ ایجوکیشن انکلوڈنگ ایجوکیٹنگ دی لیجسلیٹرز اباؤٹ ایشوز جو کہ ہمارے لیے، ہماری کمیونٹی کے لیے بنیادی ہیں اور جو بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم لوگ بالکل ہمارے چارٹر میں ہے کہ ہم لوگ ایجوکیشن کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ کسی قسم کی لابی نہیں کرتے، صرف ایڈوکیسی، اور وہ بھی ایشوز دیٹ آر ریلیٹڈ ٹو اس ایز فزیشنز اینڈ اس ایز اے کمیونٹی. اچھا، آپ ماشاء اللہ کس ایئر میں آئی؟ 1994 میں. 1994 میں. جی ماشاء اللہ. جی. تو why you have decided to come to America? Why not London or Europe or جی بیکاز میرا شوق تھا سائیکائٹری کا. جبکہ میں میڈیکل اسکول میں تھی تو جب میرے پروفیسرز کو پتہ چلا تو وہ ذرا تھوڑے سے سرپرائز تھے، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ میں کیوں نہیں میڈیسن یا سرجری کیوں نہیں کر رہی جس میں میرے نمبر زیادہ اچھے ہوتے تھے. لیکن اس وقت اس ٹائم پہ اٹ واز اے ٹائم when the field was in a process of transformation and evolution. اور جو یہ ڈیکیڈ تھا، اس کو کہتے ہی ہیں ڈیکیڈ آف دا نیورو سائنسز، جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں. تو امریکہ جو ہے اٹ واز دی ہب آف آل دا نیو بریک تھروز ٹیکنگ پلیس. سو اس لیے میں نے کہا کہ جی یہاں پہ آنا ایڈوانس. ایبسلیوٹلی میں بالکل ایڈوانس ایجوکیشن کے لیے آئی تھی. اور پھر وہ تو حالات ایک کے بعد دوسرے، پھر ایک بار بچے اسکول جانا شروع کر دیتے ہیں. جی میں تو جی میڈیکل اسکول میں تھی، سیکنڈ ایئر میں. جی ماشاء اللہ میرے بیٹے ہو چکے تھے میری گریجویشن سے پہلے پاکستان میں. جی. سو ہسبینڈ کیا کرتے ہیں؟ میرے ہسبینڈ بزنس مین ہیں جی، ان کا ایک گلوبل بزنس ہے. جی جی. تو ان کے. اچھا، ڈیفینیٹلی امریکہ آنے کا مقصد مجھے پتہ چل گیا، ہمارے آڈینس کو بھی، کہ ڈیفینیٹلی ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ امریکہ جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے بالکل، اور اپنے پروفیشن میں ایڈوانسمنٹ کرے. دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. اور یہ آپ اپنا سے کب انوالو ہو گئی؟ اپنا سے جی میں بہت ہی شروع میں، کیونکہ میں جب ریزیڈنٹ تھی تو اس وقت جو اپنا کی میٹنگ ہو رہی تھی وہ ہمارے سینٹ لوئس میں ہی ہو رہی تھی اس وقت. اور
وہاں پہ کیونکہ جو ہمارے اٹینڈنگس ہوتے تھے پروفیسر جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو ہسپتال میں وہ کچھ انوالو تھے، وہ جو ڈاکٹرز تھے اپنا میں، تو وہ ہم سب کو لے کے کہ جی آپ لوگ آئیں، آ کے کام کریں، ہماری مدد کریں. تو بس پھر اس کے بعد there was no turning back. وہاں سے جو مدد شروع کی تو آج تک لگی ہوئی ہوں. پورٹ فولیو پہ آپ رہی ہیں اپنا کیا؟ میں جی سب سے پہلے تو ڈاؤ کی جو المنائی ایسوسی ایشن ہے اس سے میں نے شروع کیا تھا، کاؤنسلر سے، پھر ٹریجرر، سیکریٹری، پریزیڈنٹ الیکٹ، پریزیڈنٹ تھی میں ڈاؤ کی 2001 میں. اس کے بعد میں نے اپنا کی ممبرشپ کمیٹی چیئر کی، پھر میں اپنا کی ٹریجرر تھی، سیکریٹری تھی، اور اب انشاءاللہ اگلے سال سے پریزیڈنٹ الیکٹ اور 2010 میں پریزیڈنٹ ہوں گی. ماشاء اللہ. جی تو آپ نے ایک باقاعدہ سرفیس سے شروع کیا جرنی جی، اور ماشاء اللہ آپ جو پریزیڈنٹ بنی. بالکل. یا پریزیڈنٹ پہنچنے کے لیے ماشاء اللہ کافی آپ کو تگ و دو کرنا پڑی. بالکل. اور آپ نے اپنا حق حاصل کر لیا. تو اس میں کچھ آپ روشنی ڈالیں تو ڈالیں، اٹس اپ ٹو یو. کیا آپ نے ایک نئی ریت ڈالی؟ آپ نے بالکل جی، دیکھیے اپنا حق کی جنگ لڑی. بالکل حق کی جنگ، اور اس لیے کہ میرے اپنا کا جو میرا گول تھا وہ یہی ہے کہ جو اپنا کا منشور اور جو اپنا کے قوانین ہیں ان کی بالادستی ہونی چاہیے ہمیشہ. اور اسپیشلی ہم لوگ ایک پاکستانی امریکن آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، تو ہمیں یہاں سے اگر ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں تو وہ یہی سیکھ سکتے ہیں کہ اپنے منشور اور قانون کی ہمیشہ بالادستی کریں. ٹھیک ہے، پالیٹکس ہر جگہ ہوتی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اپنی جوابداری نہیں رکھیں گے اپنی آرگنائزیشنز میں تو ہمارا وہی حال ہوگا جو بیک ہوم ہو رہا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہم جو ہیں ہمیشہ بی کیپ، اور اس لیے میں نے، آپ نے بالکل صحیح کہا، میں نے آپ کہتے ہیں بالکل تو جنگ لڑی، وہ بھی اصولوں کی جنگ تھی، اور مقصد یہی تھا کہ بالادستی ہو اصولوں کی. اور جب کہ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو ہے جو میرا کیس تھا وہ میں نے جیتا، اور اس کے بعد الیکشن ہوا، وہ الیکشن ٹائی ہوا، اور ٹائی ہونے کے بعد اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے حریف کو پریزیڈنٹ بننے دیا، خود میں نے بالکل موقع دیا، میں نے سیکریفائز دلی کا آپ نے کام کیا، اس لیے کہ مقصد جو ہے وہ پریسیڈنس بالکل سیٹ کرنا ہے، اور کیونکہ ہم نے سب نے مل جل کے ایونچولی کام کرنا ہے اگر ہم لوگوں نے کوئی آگے بڑھنا ہے. ایگزیکٹلی، ایبسلیوٹلی. تو یہ تھی کہانی. ان کو یہ آپ کی بات بڑی پسند آئی ہوگی کہ آپ ایک امریکہ میں رہتے ہوئے آپ نے ایک بہت ہی ماڈرن آرگنائزیشن کے اندر، جو کہ ماشاء اللہ کافی پڑھے لکھوں کی آرگنائزیشن ہے، تمام ماشاء اللہ فزیشینس ہیں، اس میں رہ کے آپ نے یہ حق کی جو ہے جنگ لڑی اور آپ نے جیتا اس کو. بالکل جی. اور دیکھیے، اور نئی ریت قائم کیا آپ نے. میں نے، اور جو اس کے ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں جو بینیفٹس ہیں، اور وہ تو خیر آپ نے بالکل صحیح کہا، اور لوگوں نے بالکل اپریشیٹ کیا. جس بھاری اکثریت سے پھر میں جیتی تھی وہ اپنا کی ہسٹری میں بالکل لینڈ سلائڈ وکٹری. اینڈ the victory was not mine, جی. The victory was of the people, because eventually they saw کہ the members saw that what I was fighting for was for the right reasons, for the right cause. Okay. I mean, you are kind of very upset and very kind of all the way کہ نہیں یہ میں نے اس کو جیتنا ہے اور میں نے پریزیڈنٹ بننا ہے. آپ کی یعنی کہ دس از یور تھرڈ ٹائم. جی 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 جی. پہلے بھی آپ نے اٹیمپٹ کیا تھا. بالکل. پھر دوسرا، تیسرا. جی بالکل. اور ڈیفینیٹلی آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہوگا، کوئی کانسیپٹ ہوگا کہ میں اگر اپنا کی پریزیڈنٹ بنی تو میں یہ روایت قائم کروں گی اور میں یہ چینجز لاؤں گی، میں ایک ریولیوشن لے کر آؤں گی. تو کیا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں؟ لیٹ ناؤ یو آر الیکٹڈ اوکے فار 2010 and you're going a very excellent place in Dallas, which is a very remarkable, very good people, very good community. تو کیا آپ کے خیال میں کیا آپ تبدیل کر دیں گے اپنا کو ایز اے پریزیڈنٹ؟ کیا چیز آپ نہیں دیں گی اپنا کو؟ بکار بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کیا، کون سی روایات ہیں جو کہ آپ نے قائم کی، اور میں جو پروسیس ہے، کیونکہ یہی بہت لوگ جو اسپیشلی جو میری فیملی والے تھے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جس قسم کی مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اسپیشلی خاتون ہونے کے ناطے، کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ اللہ میاں نے